بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام انسایټ وذ مبارک علي سره زه تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خبرونه تاسو ګورئ زمونږ د خیبر نیټورک اسلام آباد مرکز نه. دا د دې لړۍ د دې سلسلې دا وړومبی پروګرام دی او نن به په دې پروګرام کې مونږ خبره کوو د پاکستان چې کومه مسلې دي. ظاهره خبره ده زمونږ د خیبر پښتونخوا زمونږ د دې سیمې او د ټول ملک او کله ناکله به پکې د درستې نړۍ خبره هم کوو. نو دا د دې وړومبی پروګرام دی او نن په وړومبي پروګرام کې به مونږ چونکې په ټول ملک کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او د موجوده حکومت د حکومت وقت یا د حکومتي اتحاد ترمنځ چې کومه مذاکرات کومه خبرې اترې روانې دي د هغې اثرات د دې ملک په سیاست باندې د دې ملک په معاشرت باندې د دې ملک په معیشت باندې د دې ډېر لوی اثرات دي. په دې وجه باندې نن مونږ انتخاب کړی چې هم په دغه موضوع باندې خبره وکړو او د دې باندې خبرو لپاره زما سره دلته زموږ خوش قسمتي ده زموږ ډېر ښه ډېر نږدې ملګری کسور کلاسرا صاحب زموږ سره په اسٹوڈیو کې موجود ہے. کلاسرا صاحب میرے پہلے پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. دین علاوه زموږ سره ډاکټر نیاز مرتضی صاحب د اسکایپ ته لارې موجودی او په دې یو ساعت خبرونه کې به موږ سره خبرې کوي. ډاکٹر صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرا پہلا پروگرام ہے تو امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی باتیں ہم کریں تاکہ لوگوں کو استفادہ ہو اس پروگرام کی وساطت سے. بل بکتون کو زمونږ سره کوشش وکړو چې د مجلس وحدت المسلمین د متحد د قومي اسمبلی غړی حمید حسین صاحب هم زمونږ سره راشي او هغې سره هم موږ په دې پروګرام کې په دې محفل کې موږ ځان سره شریک کړو. تو کلاسرا صاحب اسٹریٹ اوے یہ جو مذاکرات کا جو سلسلہ کبھی رکتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی بیچ میں سے دوسری بھی کڑکیاں دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آرمی چیف اور جو اپنا گوہر صاحب کی ملاقات جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی وہ کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ مذاکرات چلے گئے. لیکن آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں وہ 7 دن کا دہرایا گیا ہے کہ 7 دن میں جو حکومت ہے وہ اپنے جتنے بھی ان کے گزارشات جتنے بھی تحفظات ہیں وہ تحریری صورت میں لے کر آ جائیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو تحریری شکل میں ان کے مطالبات سامنے آ گئے جو کہ 2 ہی رہ گئے تھے. اب حکومت کو کیا وہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تحریری سطح پر نہیں لا رہی, کیا وہ سوچ رہے, کیا ذہن میں ہے ان کے؟ مبارک صاحب, سب سے پہلے آپ کو مبارکباد. آپ کا شو ہے, لگ نہیں رہا کہ آپ کا پہلا شو ہے بیکاز یو آر گڈ پرسنالٹی. تیسرا آپ کا کانفیڈنس ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں داد دیں پی ٹی آئی کو. جی آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ مذاکرات کریں گے جہاں پہ ہماری سنی جائے گی, اور وہ جو کہ سننے کی سٹیمنا رکھتے ہیں, جو دل بڑا رکھتے ہیں, یا جہاں پہ ہم مناسب سمجھیں گے. آپ بھی میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل وہ کنسسٹنسی تھی ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کہ ہم نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں اور کہاں کرنے ہیں. بالکل. اب ویسے میں ان کا کبھی فین نہیں رہا پی ٹی آئی کا, لیکن میں ان کی ایک کنسسٹنسی کی داد دیتا ہوں. پہلے دن سے یہ لگے رہے ہیں اور اینڈ تک جا کے ان کو سال لگا 2 سال لگے جتنا بھی عرصہ لگا کہ انہوں نے آخر اپنے پوائنٹ کے اوپر وہ منوا کے انہوں نے بات کی. تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے آرمی چیف کے ساتھ جا کے ملے ہیں, پہلے تو خیر ان کے اوپر تو خیر ایسی سچویشن پہلے ہی دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, کہاں پہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ہم وہیں پہ جا کے کریں گے. وہ درمیان میں جو بھی پاز آتے رہے وہ آپ بھی سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں. یہ تو اس کی تو آپ ان کو داد دیں. دوسرا پی ٹی آئی ایک منظم ایک طریقے سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ جو ریٹرن انہوں نے ڈیمانڈ دیں, آپ اس کے اوپر ایک سیریز کر سکتے ہیں اس کی شو کی, لیکن جو ان کی ڈیمانڈ تھیں ریٹرن منظم طور پہ, تو اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ کم سے کم ایک منظم طریقے سے کوئی کام تو انہوں نے کیا ہے. دوسرا گورنمنٹ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے اپنے کوئی معاملات ایسے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی تاریخ میں جو بھی کولیشن گورنمنٹ آئے گی وہ مضبوط نہیں ہوگی. آپ اس کو آپ یہ ان کو انڈیاز کی آپ مثال دے سکتے ہیں, اور ڈھیر سارے ممالک ہیں جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کا سلو رہے گا. کبھی ایک منسٹر, کبھی دوسرا منسٹر, کبھی ایک سٹیک ہولڈر, کبھی دوسرا سٹیک ہولڈر. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, کن سے منوانا ہے, کیا نہیں. تو اس سٹیج تک تو یہ منظم ہے. دوسرا گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ چاہے کہ جو جتنی بھی ایک پولیٹیکل ایک ڈسپلٹی جو ایک شو ہو رہی ہے دنیا کو, اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کریں گے.
پیپلز پارٹی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کل اور پرسوں میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے، میں تو حیران تھا کہ یہ جشن منا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، انجوائے بھی وہاں پہ کر رہی ہے. بالکل صحیح بات، بالکل. اب بال ہے تو انہی کے کورٹ میں، لیکن یہ گورنمنٹ کمزور ہے، یہ کبھی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے لے لیا. لیکن ایک اس کی جو 1 پیج ہے جو کہ ہم نے گزشتہ سال 2018 کے بعد بننے والی جو حکومت تھی وہاں پہ بھی ہم نے دیکھی تھی، لیکن یہاں پہ بہت اچھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ پیج بہت اچھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی وجہ شاید کلاسر صاحب میرے حساب سے یہ بھی ہے کہ ایک کامن ایک اینیمی پی ٹی آئی کی شکل میں، خاص کر خالد صاحب کی شکل میں. آپ اسے اینیمی نہیں کہہ سکتے، آپ بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک یہ تو ایک اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ، ایک ہے ایک چل پڑی ہے دنیا میں. بالکل. لیکن جب آپ سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں میرے خیال میں اس میں نہ تو یہ درست ہے، میں اتفاق. اینی وے پی ٹی آئی فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کے کریڈٹ کے اوپر جب آپ آ کے ان کو ڈسکس کریں گے کہ حضور آپ نے آج تک کیا کیا ہے، مطلب آپ آئیں گے اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن ان کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے پی ٹی آئی کو. صحیح. یہ مکمل طور پر تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جس طرح چیف کے ساتھ ان کی ملاقات آئی ہے اور اس کے بعد ریٹن ڈیمانڈ دی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں اور انتہائی ڈکٹیشن ڈائریکشن کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ان کا جو اپوننٹ ہے وہاں پر جو 2-3 جماعتوں کا ایک بنا ہوا ہے وہ ابھی کمزور دکھائی دے رہے ہیں. پی ایم ایل نون کے اپنے تحفظات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں. وہاں پہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں خان صاحب، مبارک صاحب، کہ یہ سلو ڈیسیژن لیں گے اگر چاہیں تو کل بھی جو ایک پولیٹیکلی ایک جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو اینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمزور ہیں، یہ شاید نہیں لے. یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کہی کہ پی ٹی آئی ایک منظم انداز سے آگے بڑھ رہی ہے جو کہ مذاکرات کی حد تک ہے. اب یہ بڑی اچھی انٹرسٹنگ چیز ہے. ڈاکٹر نیاز صاحب، آپ نے سن لی بات کلاسرا صاحب کی، پی ٹی آئی منظم انداز میں آگے آئی ہے اس سلسلے میں کم از کم. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی یہ مذاکرات کا جو فیصلہ ہے جہاں بھی ہوا، جس وجوہات کی وجہ سے بھی ہوا، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یا تو ایسی ایکسٹریم پوزیشن تھی، شاید اس پہ بہت بات ہو بھی چکی ہے لیکن چلے آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن تھی کہ بالکل ہی 1 انچ بھی اپنے اس سے نہیں ہٹ رہے تھے کہ بالکل نہیں، مذاکرات اگر ہوں گے تو پاور سرکلز کے ساتھ ہوں گے، اور یا پھر آل آف اے سڈن ہم نے یہ گزشتہ 2-3 مہینے پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کوئی سافٹنس ہم نے دیکھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹنس ان کے وجوہات یا ان کی اپنی کمزوری ہے یا پھر کوئی قومی حالات ایسے بن گئے ہیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. آپ کے پروگرام میں دیکھتا تو بڑے شوق سے ہوں، پہلی دفعہ آج آ بھی رہا ہوں. دیکھیں، بات تو یہی اچھی ہے کہ جو بھی بات، ایک تو یہ کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. سڑکوں پہ جو ہے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بات چیت کے ذریعے. ڈیموکریسی کا حسن ہی یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے بات کریں. صحیح. دوسری چیز جو ہے، بات چیت جو ہونی چاہیے وہ ظاہر پولیٹیشنز کے درمیان ہونی چاہیے. جو بھی سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے، اور میں تو بہت بلیو کرتا ہوں، وہ یہی چاہے گا کہ بات چیت جو ہے وہ سیاستدانوں کے درمیان ہو اور دوسرے جو قوتیں ہیں وہ سیاسی اکھاڑے سے ہٹ جائیں. مگر یہ بھی پھر ضروری ہے کہ اگر بات چیت سیاستدانوں میں ہو رہی ہے تو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ فلی ایمپاورڈ ہیں. یہ نہ ہو کہ جی حکومت بس سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے سے جو ہے ان کی باغ دوڑ کوئی اور کھینچ رہا ہے. صحیح بات. اگر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے، تو حکومت کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ گارنٹی دے کہ وی آر ایمپاورڈ ٹو ٹیک آل دا ڈیسیژنز، ہمارے پیچھے کوئی بیٹھ کے فیصلے نہیں کرے گا. صحیح. اب اس کے بعد جو ہے بات چیت یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہے کوئی ایک بڑا اقدام آنا چاہیے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جی ہم تو صرف مقتدرہ سے بات کریں گے. پھر ان کی لمبی چوڑی ڈیمانڈز تھیں کہ جی الیکشن پہ بات چیت ہو، 26 امینڈمنٹ پہ بات چیت ہو، جو یہ الیکشن ٹریبیونل ہے اس پہ بات چیت ہے، وہ سب انہوں نے چھوڑ دی ہیں. اب ان کی 2 گزارشات رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جی جوڈیشل کمیشنز بنے 26 نومبر اور 9 مئی کے بارے میں، اور دوسرے یہ کہ جی جو پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے. اور اس میں بھی یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ جی عمران خان کو سب سے پہلے چھوڑ دیں. تو اتنا جو ہے اگر پی ٹی آئی نے وہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، حکومت نے کیا فلیکسیبلٹی ابھی تک دکھائی ہے؟ وہ تو ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے تو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ جی وہ بات چیت کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. اور یہ جو پچھلے ہفتے پشاور میں ایک چھوٹی سی ملاقات ہو گئی
چیف کے درمیان اور پی ٹی آئی کے ایک دو لوگوں کے درمیان، اس سے اور کنفیوز ہو گئی ہے حکومت. اب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہم سے ہو رہے ہیں یا کہیں پیچھے سے تو نہیں ہو رہے. تو اس وقت جو ہے حکومت کافی بیک فٹ پہ ہے. مگر میرا مشورہ یہ ہوگا حکومت کو کہ وہ ایک بڑا سا کوئی جو ہے نا خیر سگالی کا جسچر پیش کرے، تاکہ جو ایک انوائرمنٹ ہے بات چیت کا اس میں کچھ بہتری آئے. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ اس میں یہ ہے جو میری ناقص رائے ہے کہ ایک قانونی مسائل حائل آ سکتے ہیں، جس طرح ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن، اگر چیزیں آلریڈی وہ جو کیسز ہیں 9 مئی کے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جو 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے 2024 کو، ان میں سے جتنے بھی کئی کیسز اس طرح ہیں کہ جو ابھی انڈر پروسیس ہے اور وہ ابھی اس کے عدالتوں میں ہیں ان کے کیسز. تو اسی وجہ سے حکومت کا یہ مخمسہ ہے کہ وہ اگر انڈر پروسیس ہے، انڈر ٹرائل ہے، تو اس پہ جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر نہیں بن سکتا. یہ ایک اس کی قانونی سقم کا حوالہ دے رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بیرسٹرز ہیں اور اس میں قانون سمجھنے والے لوگ ہیں، قانون دان ہیں سینئر اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بن سکتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے ملاقات کا جو حوالہ دیا ہے، تو یہ بھی ایک انیوژول چیز تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک سیکیورٹی کے لیے ایک بلائی گئی میٹنگ ہے پشاور میں اور ان میں بھی آپ ایک بہت ہی سینسٹیو حالات میں، پاڑا چنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اوورال خیبر پختونخوا کے خطے کے صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاک فوج ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے اور اس پہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ یہ کہیں گے آرمی چیف سے کہ جو کہ سب سے بڑا آپ کہتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہے، تو ان سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ خان صاحب جیل میں ہیں یا پر پی ٹی آئی کے یہ مسئلے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک حکومت کا مخمسہ میرے خیال میں نارمل تھا کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. نہیں، میرا خیال ہے اگر if there is a will there is a way. اب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کیسز کو تو نہیں روکے گا نا. اب 2014 میں آپ کو یاد ہے جب الیکشن کے معاملے میں ان میں یہی بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت الیکشن ٹریبیونل میں کیسز بھی چل رہے تھے. اس کے باوجود جو ہے ایک اوور آل جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیا گیا تھا جس نے اپنی رائے دے دی. ٹھیک ہے نا. اس رائے سے الیکشن ٹریبیونل میں جو کیسز تھے وہ تو نہیں رکے مگر انہیں ایک تھوڑا بہت جو ہے ڈائریکشن مل گیا. تو اسی طرح اگر ایک جوڈیشل کمیشن اس وقت بھی بن گیا تو جو کیسز ہو رہے ہیں اس میں بھی جو ہے پیش کی جا سکتی ہے، حکومت پیش کر سکتی ہے، پی ٹی آئی پیش کر سکتی ہے کہ دیکھیں جی ایک جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی جو ہے ایویڈنس یہ ہے، آپ اس کو بھی کنسیڈر کر لیں. تو میرے خیال میں تو یہ حکومت جو ہے بہانے بازی کر رہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. اب اگر وہ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنائیں گے تو پھر کریں گے کیا، دیں گے کیا؟ جب پی ٹی آئی نے اپنی ساری جو ہے اتنی بڑی بڑی شرائط چھوڑ دی ہیں اور ایک دو چھوٹی شرائط کو بھی پورا کرنے کے لیے اگر یہ حکومت نہیں تیار تو پھر بات چیت کا فائدہ کیا ہے؟ کس چیز کو وہ مانیں گے؟ بات چیت میں تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ ڈر گئے ہیں. یہ جو چھوٹی سی ملاقات ہو گئی ہے نا تھا وہ بیک فٹ میں ہے کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی تو کہیں پیچھے سے کچھ اور نہیں ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہے حکومت حالانکہ وہ جو ہے باہر ہے، جیل میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سارے لیڈر جیل میں پڑے ہیں زیادہ تر، وہ ان پاور ہے، ساری پاور اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے بیک فٹ پہ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ ہے. حکومت کو اب تھوڑا جو ہے حوصلہ کرنا چاہیے اور دو چار جو ہے نا اقدام ایسے کر کے دکھائیں جس سے یہ ان کی گڈ ول ظاہر ہو. مثلا کوئی سینئر لیڈر چلے، آپ عمران خان کو چھوڑنے سے ڈر رہے ہیں تو آپ شاہ محمود قریشی کو تو چھوڑ دیں نا، جو لیڈ کرے. سینئر ایک پولیٹیشین ہے، 3-4 ڈیکیڈ سے وہ ہے، وہ دونوں سائٹس پہ رہ چکا ہے، اس پہ بھروسہ بھی ہے لوگوں کو، اس کو آنے دینا تاکہ وہ ایک سینئر بندہ ہو جو متحد کر سکے. اب یہی نہیں پتا ہوتا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کون انچارج ہے. اگر شاہ محمود قریشی باہر آ جائے تو سب کو پتا ہوگا کہ جی یہ ہی از دا لیڈر and he will lead on this. تو میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے کچھ سٹیپس آنے چاہیے. ویسے کرنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے اس میں قانونی مسائل ہوں بیچ میں، کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، I totally agree with that کہ اگر تو سی بی ایمز ہوں اور اسی طرح آپ کو کسی سینئر لیڈر کو اگر آپ چھوڑ دیں، شاہ محمود قریشی کی ایک مثال ہے، ایک لیڈرشپ معلوم ہو جائے گی. کیونکہ ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ویکنیسز بہت زیادہ ہمیں سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ بڑے نظر آتی ہے. وہ تو یہاں تک کہ ان کی جو ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تھی وہ بھی تب انہوں نے مانی جب خان نے انڈورس کیا. ملے آپ ہیں، یو آر دا چیئرمین ایٹ دس ٹائم. تو اگر آپ تو آپ نے ایک ملاقات کی ہے تو آپ کو پہلے ہی اعلان کرنا چاہیے اور اس کے جو بھی باتیں ہوئی تھی کل عام آپ کہہ دیتے میڈیا کو. لیکن تبھی اس نے کہا کہ ہاں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں.
تو یہ ایک آئی مین کہ اس طرح کی. لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نیاز صاحب, تو ٹھیک ہے کہ میں کہنے کو کرنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, لیکن کوئی قانونی مسائل اس میں بیچ میں سے آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. ان کے اوپر جو کیسز ہیں کرپشن کے بھی ہیں, اور یہ جو 9 مئی اور 16 جو ہے نا 26 نومبر کا یہ بھی ہیں. خان صاحب بات سنیں, کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے ہم سے کوئی مشورہ لیا تھا کہ حضور میں جا رہا ہوں جنگ و جدل کرنے وہاں پہ؟ صحیح بات ہے, میں کور کمانڈر ہاؤس کا جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا ہوں. آپ ایک مطلب وفاق کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ دن دناتے پھر رہے ہیں, آپ جتھے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور اب آپ صرف اس بات کے اوپر ان کو کیسے آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ حضور آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی ساری جو ہے ٹاپ ٹائر, مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں, لاہور میں سے وہ جو ان کی ایک بزرگ خاتون تھی کینسر پیشنٹ, ان کو بیٹیاں نے بڑی چلائی, ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے لاہور میں جا کے, اور وہ ہے بھی گاڑی کے اوپر وہ جو نکلی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہیں جا رہے ہیں, ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پیٹرول بم ان کے اوپر پھینکے. اب آپ رونا دھونا شروع کر دیں حضور, کیونکہ مذاکرات کے لیے ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ کر سکے, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چھوڑ دیں. دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ایک ماڈرن ورلڈ کا حصہ ہیں, آپ کو قوانین ماننے پڑتے ہیں. جوڈیشل کمیشن ہو یا جو بھی ہو, آپ کو لا آف لینڈ کے جو قوانین ہیں آپ کو ماننے پڑتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی خان صاحب کہیں کہ جی کیونکہ میرے پاس ایسا بندہ نہیں ہے آپ مجھے جیل سے چھوڑیں تاکہ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کروں. بالکل نہیں. جو انہوں نے کیس جو کام کیا ہے وہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. اب بات آ گئی ہے کہ ان کی, جس طرح آپ نے بات کی, میں آپ سے متفق ہوں یا نہ ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرسنالٹی جو ہے میٹرز کرتی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہو, وہ جیسا بھی ہو, لیکن جو آپ نے کام کیے ہیں وہ تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے. خان صاحب ہمارے لیے وہاں پہ کر رہے ہیں, اب میری کرپشن کی سزا بھگت رہے ہیں وہاں پہ. میں نے ان کو کہا تھا کہ قادر یونیورسٹی ان کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے ٹائی کو ان سے ساتھ کر لیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بھی گنگا سے ہاتھ دھوئے, ہمارے لیے تو انہوں نے نہیں دھوئے. اب ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے مکمل طور پر تیاریوں کے ساتھ. یہ ہمارے پینلسٹ کے بعد بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ حضور والا ایسی باتوں کے اوپر انسسٹ کریں جو آگے مانی بھی جا سکے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات کہ پولیٹیکل پریزنر, کون سے پولیٹیکل پریزنر؟ آپ جنہوں نے پیٹرول بم پھینکے ہیں اس کے اوپر, رینجرز کے اوپر, آرم فورسز کے اوپر, کیا وہ پولیٹیکل پریزنر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے وہاں پہ راول پنڈی میں اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, خان صاحب وہ کوئی پولیٹیکل پریزنر تھوڑی ہیں. تو ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا, فرسٹ پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ اب لا موجود ہے مکمل طور پر تیاریوں کے ساتھ. جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ان کے پاس کوئی لائز کی کمی نہیں ہے, ان کے پاس چوٹی کے وکیل موجود بالکل ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ کون سے موو کریں گے تو کون سا لا انہیں منع کرے گا, ان کو روکے گا, قانون کی دیوار آئے گی. تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک منظم طور پہ آئے تو ہیں, لیکن ڈیمانڈ کے اوپر پھر یہ پٹ گئے ہیں. ڈیمانڈ تو ظاہر انہوں نے کر دی. اب خان صاحب کہتے ہیں آئی ایم دا اونلی بینگ. اب یہ بھی تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ پارٹی کے اندر آپ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں, جو میں نے کر دیے وہی آپ نے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ کرنی ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ اچھا ہے, شروعات ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کو بھی اپنی ڈیمانڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ گورنمنٹ کے لیے بھی تھوڑی سی آسانیاں ہوں. پولیٹیکل جو ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا کوئی تھوڑی سی سپیس نکلے ملک کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا حالات بہتر نظر آ رہے ہیں, کم از کم بیٹھ تو گئے ہیں. اب ٹھیک ہے وہ 7 دن کی مہلت دی ہے کہ آپ ان میں سے اپنے جتنے بھی آپ کے پاس جو اختیارات ہے, میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اختیار ہے اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ تحریری طور پر آپ لے کر آ جائیں. لیکن یہ چلے اس پہ بات کرتے ہیں, آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں کہ تم کو یہ وڑشان دمکو د دمیر استرازو او خبرونه با مخفوړان دی بوزو مونږ سره اوسئ. جی کتن کو ویلکم بیک بیرته هر کله وای تاسو خبرونه کې ماستر سټوډیو کې موجود دی کسور کلاس را صاحب او اسکایپ را سره موجود دی ډاکټر نیاز مرتضی صاحب. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کلاسرا صاحب کہ ایسے ڈیمانڈ نہ رکھے جائیں جس سے حکومت بھی مخمسے کا شکار ہو یا اس کو آپ ایسی سچویشن میں ڈال دیں, ایسی مشکل میں ڈال دیں کہ وہ نہ کر سکے تحریری طور پر, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ کتنے کھلے ہیں اور کتنی بندشوں میں وہ ہیں سارے. تو لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے میرے حساب سے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا
ان کا ایک تسلسل مجھے نظر آتا ہے اس میں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس کہ یہ ایک, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں 2 بار بی بی کی حکومت اور 2 بار نواز شریف کی حکومت گری تھی, اور وجہ بھی یہی تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک کاندھا دیتے تھے ان جو مقتدرہ, بقول کلاسرا صاحب کے جو مقتدرہ ہے. تو اب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے بعد وہ چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا, تو پھر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ دونوں حکومتوں نے بالترتیب پیپل پارٹی اور پھر پی ایم ایل این دونوں نے 5-5 سال پورے کیے, گو کہ ان کے وزراء اعظم کو چلتا کیا گیا لیکن حکومت ٹائم اس نے پورا کیا. تو کیا اب ہم تسلسل کہہ سکتے ہیں کہ چلے جو بھی ہے جیسا بھی ہے, جتنے بھی ہیکپس ہیں, جتنے بھی بیک ڈور ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ مذاکرات کم از کم آگے چلنے چاہیے اور اس کے لیے ایک دوسرے کو سپیس دینا پڑے گا ہمیں. جی یور ٹیک آن نیاز صاحب. بالکل نہیں, کلاسرا صاحب کی بات صحیح ہے کہ لا آف دا لینڈ ہے, مگر جب سچویشن ایسی ہو نا کہ یہ پولیٹیکل کانفلکٹس چل رہی ہوں, کلیشز چل رہے ہوں, تو اس میں تھوڑی جو ہے نا وہ پولیٹیکل سچویشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پوری دنیا کے آپ ایگزامپل دکھا دیں, یہ نیلسن منڈیلا بھی ٹیررزم کے چارجز پہ جیل میں بند تھا, اس کو چھوڑا, پھر مذاکرات آگے بڑھے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیں ناردرن آئرلینڈ میں بھی جو ہے لوگوں کو چھوڑنا پڑا, کانگریس کے لیڈرز کو چھوڑا تھا انگریزوں نے. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نون لیگی کی تو حکومت تھی جس نے تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی تھی. انہوں نے تو کتنے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانیوں کو مارا ہے نا, بالکل ایبسولوٹلی کوئی چیز نہیں کر رکھی. تو جب آپ ان سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, پی پی کی حکومت تھی 2008 میں سوات میں جب معاہدہ کیا تھا, تو مطلب بی بی کو شہید ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا. سال بھی نہیں ہوا تھا. ہاں, تو ہم مذاکرات کر بالکل درست ہے, تو بالکل آپ کو دکھانا پڑے گا, ورنہ پھر یہ حکومت کرے گی کیا؟ کوئی بھی چیز اگر نہیں مانے گی تو پھر مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ ہاں بالکل مذاکرات آگے بڑھیں, مگر یہ پھر اس میں یہی دیکھنا ہے کہ یہی 2 ایشوز ہیں پی ٹی آئی کی, یا آگے بعد میں جو ہے باقی ایشوز پر بھی بات چیت ہوگی, کیونکہ وہ ایشوز بھی امپورٹنٹ ہیں جو 8 فروری کے بارے میں سوالات ہیں اتنے بڑے بڑے کہ وہ کس حد تک فری اینڈ فیئر تھے. پھر یہ جو 26 آئینی ترمیم جو ہوئی ہے جس سے پورا ڈھانچہ چینج ہو گیا ہے, تو میری امید تو یہ ہوگی کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہو کہ جی جیسے اب شروع میں جو ہے جو آسان چیزیں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, ان کو حل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ جب ہو جاتی ہے اور پھر آپ بڑی بڑی ایشوز پہ جاتے ہیں. تو میرے حساب سے تو جو اب پی ٹی آئی مانگ رہی ہے جوڈیشل کمیشن اور یہ کچھ پولیٹیکل پرزنرز کا چھوڑنا, یہ تو بالکل ہی شروعات کی بات چیت ہے. اس کے بعد جو ہے پھر بڑی ایشوز پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے, اور فیبروری 8 کے الیکشنز کے بارے میں, اور پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی. وہ پہلے ان 2 پارٹیوں کا تھا, اب ضروری ہے کہ جی ان تینوں پارٹیوں کے بارے میں ہو, تاکہ آگے جو ہے ایک سموتھ راستہ کھلے ڈیموکریسی کا. مگر پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں کر بھی لیں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی, تو جو قوتیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرتی ہیں وہ چپ ہو کے تو نہیں بیٹھ جائیں گی جسٹ بیکاز ان تینوں پارٹیوں نے سائن کر دی ہے. وہ آپ نے 2007 کا دیکھا نا, ان دونوں نے تو سائن کر دیا تھا, مگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ سازشیں دوبارہ شروع ہو گئیں. بالکل. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا سائن ہونا تو دیٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد جو پریشرز آنا شروع ہونے ہوں گے, ان کو توڑنے کی کوششیں کی جائیں, that will be the more difficult part. ان کو یہ کس طرح پریشر یہ اس وقت لے پائیں گے یا نہیں. اگر پریشر لے پائے, تینوں متحد رہے, تب جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی 5-10 سال میں جا کے جو ہے وہ کامیاب ہوگا. چلے بالکل ایسا. کلاسر صاحب, ایک تو پی ٹی آئی کی طرز سیاست آپ کے سامنے ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چلے ہونا چاہیے, اور ایک اور اگر سی او ڈی ٹائپ ایک اور اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہوگی, یا اسی کا تسلسل اگر آپ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. لیکن کیا آپ وہ پولیٹیکل میچورٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرز سیاست سامنے ہے سب کے, بالکل پاپولر سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہوا ہے ان کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ چور ڈاکو والا جو ہے, اور اس طرح وہ پاپولر ویوز پر وہ سواری کرتے ہیں. تو کیا ان کی پولیٹیکل میچورٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کو, اور یا پھر ان کو اپنے اس سیاست کی قربانی دینے پر آپ کو آمادہ دکھ رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. بالکل مجھے نہیں دکھائی دے رہی ان کے اندر میچورٹی. اگر یہ میچور ہوتے تو آج حالات اس نیچ میں نہ ہوتے. صحیح. پہلی بات جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ خان صاحب آج بھی ایک
وہ ایک مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں, اسٹیڈیم میں کھڑے ہوئے ہیں اور جناب چھکے پہ چھکے مار رہے ہیں. آپ ان کی سیاست آپ جس دن انہوں نے شروع کی ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک یہ چھکے پہ چھکے مارتے رہے ہیں, اور اس وقت بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی چھکا, کوئی لوز بال مل جائے چھکا لگا دیں. سیاست یہ نہیں ہوتی, آپ کو ڈھیر ساری چیزیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, پیچھے آپ کو ہٹنا پڑتا ہے, جو کہ مجھے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت خان صاحب کے سمیت کوئی بھی ایک شخص نہیں نظر آ رہا. کیا سیاست آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان کو آپ لے کے آئے؟ ان کی سیاست کا محور کیا تھا؟ نواز شریف کے اوپر سب سے بڑا جو ایلیگیشن تھا وہ کیا تھا؟ بالکل یہی تھا کہ اپنے خاندان کو لے کے آ گئے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں وہ علی مین گنا پور صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے, یا ان کے جو کے پی کا جو ہاؤس ہے وہاں پہ بیٹھ کے کون میٹنگ کرتا ہے؟ کیا بشرا بی بی کے سامنے کسی کی جرت ہے کہ وہ کہہ سکے؟ اور دوسری بات, آپ بنی گالہ کو دیکھ لیں, بنی گالہ کے اندر فیصلے کون کرتا رہا ہے؟ صحیح. آپ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ گندا کرتے آئے ہیں, تو آپ نے بھی پھر وہی کام شروع کر دیا. اس کے بعد اس سے پیچھے چلے جائیں, زرداری صاحب جی وہ بیٹی کو لے کے آیا ہے, بیٹے کو لے کے آیا ہے, سارا خاندان, تو آپ وہی کام تو کرتے رہے. بیٹوں کو آپ نے اگر باہر رکھا ہے, بیٹی کو جو بھی ہے whatever, تو یہ کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی یہ کارنامہ نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ اپنے یاروں دوستوں کو نوازنا, ان کے اندر لے کے آنا, کیا یہ بھی ایک نیپوٹزم نہیں ہے؟ تو ان کا یاروں دوستوں کو تو اس نے اندر کیا تھا. ڈکیٹ سنیں, یاروں دوستوں ڈکیٹ اور چور یہ لوگ کہتے رہے ہیں چور ہے, سب سارے چور ہیں, تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ قادر ٹرسٹ والا آپ یہ ذرا نکالیں نا ان کے سارے پلندے. ٹھیک ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پہ جو بھائی صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن والے, میں ان کو نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ نے کہا کہ بہتی گنگا سے میں بھی ہاتھ دھو لوں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی وہاں پہ؟ آپ نے تو اپنا ایک سٹیٹس اتنا بنا لیا. اچھا, ملک ریاض صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, آپ نے چونکہ بات کر دی, کہتے ہیں کہ نہیں میں گواہی نہیں دوں گا. یہ بہت بڑا بیان ہے. اس پہ پریشر کس کی طرف سے ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان, شاید ہماری گورنمنٹ اتنی تگڑی ہے کہ اتنے اس کے لنکس اتنے ہیں کہ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں کہ میں کچھ وہاں پہ کہہ دوں. سب کو پتا ہے کہ کس طرح پریشر ہو سکتا ہے, لیکن اس بھائی صاحب کے پاس ضرور ایویڈنس ہو گیا. آپ نے ایک چیز اور نہیں دیکھی, وہ کہتے ہیں 20 سے 25 سال کے سارے میں نے کچے چٹے سب کے اپنے پاس پلندے رکھے ہیں. اور حضور والا آپ بھی وہ زیادہ نہ اچھلیں, ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی شامل ہو, میرا نام بھی اس کے اندر شامل ہو. بہتی گنگا میں کس نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ صحیح, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بات کر رہے تھے خان صاحب کے, اگر وہ اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر, تو اس کا مطلب کہ ہی مسٹ ہیو سم تھنگ. وہ بھی آپ نیک ٹو نیک جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ایک بل کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ان کو زیادہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابھی تک کارڈ نہیں کھیلے, کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے کارڈ ان کے ہاتھ میں کون کون سے پتے ہیں. یہ ایک آپ اس کے اوپر بڑی لمبی ڈبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی بات کریں کہ سارے چور ڈاکو لٹیرے تھے, تو آپ نے اینڈ پہ کام کیا کیا ہے؟ بالکل آپ بھی تو انہی کے ساتھ میں جا کے کھڑے ہو گئے. نہیں, آپ کے آس پاس تھے ہی کون؟ کس کے آپ کے پاس آس پاس میں؟ بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کو آس کس کے ذریعے تبدیلی آپ نے امپورٹ کر لیا امریکہ سے, کسی کو آپ نے لندن, یہاں پہ جو تھے اور وہ چھوڑ گئے ہیں. ہاں, اور وہ آپ کے ساتھ اینڈ آف دا ڈے کوئی کھڑا ہی نہیں ہے یہاں پہ. اب اس کو لے گئے آپ, اپنی فیملی کو اس کے اندر لے گئے. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کس کی چل رہی ہے؟ آپ ویسے کھل کے نہیں بولیں گے, ہمیں تو اندازہ ہے. لہٰذا ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. خوش آئند ہے کہ یہ لوگ پہلے تو یہ ٹیبل پہ آ نہیں رہے تھے, کہ ہم ان کے لیے تو پرائم منسٹر کی حیثیت کوئی نہیں تھی. جس القاب سے انہوں نے نوازا خان صاحب نے, میں آپ کے شو میں یہ بات نہیں. بالکل درست ہے. اور مولانا صاحب کو کس القابات سے, اور مولانا صاحب کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہیں, اور مذاکرات کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ آپ مقدر اس کا آرمی اور جیسے سارے جو ہمارے ادارے ہیں, آپ ان کو کون سے القاب سے نوازتے ہیں, لیکن اینڈ آف دی ڈے آپ جا کے بیٹھیں کس کے یہاں پر ہیں؟ ان کے پاس ہی جا کے بیٹھے ہیں نا. آپ کو پولیٹیکل میچورٹی کا آپ کا کوسچن تھا, کیا یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ پولیٹیکل میچورٹی اس کو کہتے ہیں؟ کلاسر صاحب آپ نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کلاسر صاحب کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. What do you say? کیا اپنا پولیٹیکل میچورٹی جو کہ ہونی بھی چاہیے, اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں میری دلی خواہش بھی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ دوسری طاقتوں کو سپیس نہ دیں, وہ اپنے صفوں میں اتنی کمزوریاں اتنے رکھنے نہ چھوڑیں تاکہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. تو جو پولیٹیکل میچورٹی کا جو کوسچن ہے, اگین میں کہوں گا کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. What do you say? دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی جو گورننس اور پالیٹکس جو ہے نا, اس کو تو میں بالکل ڈیفینڈ اور سپورٹ نہیں کرتا. صحیح, وہ میرا کلاسرا صاحب سے اس بات پر اتفاق ہے. میں جو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا پی ٹی آئی کو, ان کی مینڈیٹ
اور ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اب کیا پی ٹی آئی کی میچورٹی میں کچھ امپروومنٹ آیا ہے یا نہیں, یہ تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں اور وہ سیاست کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ جی کچھ میچورٹی بڑھی ہے یا نہیں. اممیچورٹی تو بہت تھی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس تھی. مگر اب جو مسئلہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ جو یہ پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو میچورٹی لیول ہے وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ الیکشن جیت کر آ جائیں. 2024 میں 2018 سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. اپوزیشن پر آپ وہی ظلم کریں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی, اس سے بہت زیادہ ظلم اب پی ٹی آئی پہ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے تو جو 2-4 ہی لیڈر ان کے پکڑے تھے نا, زیادہ سے زیادہ 6-8, انہوں نے تو ہزاروں ان کے سینکڑوں لیڈر پکڑ کے فورس کر دیا کہ جی آپ چھوڑ دیں. میڈیا پہ وہی اسی طرح کا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جوڈیشری کا انہوں نے کباڑا نکال دیا. تو اب اگر آپ نے میچورٹی لیول کی بات تو کرنی ہے تو اب تو تینوں پارٹیوں کی کرنی ہوگی نا. اب یہ نہیں پتا کہ جی اب جو حال ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کا وہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ برا مجھے تو لگ رہا ہے. تو ساری تینوں پارٹیوں کو جو ہے اپنا میچورٹی لیول بڑھانا ہوگا. یہ اس قسم کی سیاست کہ آپ دھاندلی کر کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ جائیں, پھر آپ میڈیا پہ وہ کریں کنٹرول, آپ جوڈیشری کا ستیہ ناش لگا دیں, آپ اپوزیشن کا ستیہ ناش لگا دیں, تو آل دس جو ہے وہ نئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہے ان کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا ڈیسائیڈ کہ جی اس طرح جو ہے کام نہیں چلے گا. ورنہ پاکستان کا جو ہے کباڑا, تینوں آئے تھے 2008 سے 2018 تک اور تینوں کی گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی. تو اب اس قدر برے حالات ہو گئے پاکستان کے, اور اس میں تینوں کا قصور ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی گورننس کا, اور پھر اس سے پہلے جو مشرف دور تھا اس کے بھی اثرات موجود ہیں. اب پاکستان کے اس قدر برے حالات ہو گئے اکانومی کے, سیکیورٹی کے, کہ ان کو ہوش آنا چاہیے تینوں پارٹیوں کے کہ جی یہ اپنی لڑائیاں ختم کریں اور اب ملک کا خیال کریں. یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے مجھے بالکل ہی اچھا لقمہ دے دیا, کیونکہ اگلا سوال ہی میرا یہی تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں جس حالت میں ہے ہماری جو اکانومی ہے. ہمارے جو ابھی ٹرمپ صاحب بھی آ گئے ہیں امریکہ میں, اور ان کے جو بیانات ہم نے دیکھ لیے, بڑے دبنگ قسم کے بیانات ہیں. اللہ خیر کرے آگے کیا ہوتا ہے. کم از کم ہمارے 15-20 ہزار لوگ تو ادھر ہیں جو کہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, اور جن کے کاغذات میں تھوڑا فرق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مسئلے کوئی ہو جائیں, اور پاکستان کے ساتھ جو تھوڑی بہت ان کی جو چل رہی ہے چیزیں, کہیں اس میں سے ٹرمپ کے پالیسی کی وجہ سے کوئی چیز. تو یہ بالکل اللہ کرے کہ اس طرح یہ ہو. لیکن جب ہم تینوں یہاں پہ بیٹھ کر اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور کسی تیسری طاقت کو نہیں دینی چاہیے, تو اتنے بڑے جو قانون دان بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, اتنے بڑے سیزنڈ لوگ ہیں, تو کیا ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ کو بدریات ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے آپ کو کہ یہ کچھ کر پائیں گے, آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں جی وہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جو میڈیا میں بیٹھے ہیں پریشر ڈالیں گے تبھی ان کو ہوش آئے گا. یہ ہمارا کام ہے. سیاستدانوں سے تو بہت زیادہ آپ امید نہیں کر سکتے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا بھی میچورٹی لیول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. شروع میں دکھائی تھی نواز شریف نے تھوڑی ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کے جی پی ٹی آئی, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کے پی مت دو پی ٹی آئی کو, انہوں نے کہا چلو ان کی مینڈیٹ ہے ان کو دے دو. اسی طرح بلوچستان میں انہوں نے پہلا چانس دے دیا تھا مالک صاحب کی حکومت کو, مگر اب تو وہ میچورٹی کہیں نہیں نظر آ رہی نا. بالکل ویسے ہی وہ 1990s تک یہ پی 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 اور جو پی ایم ایل این 1990s میں تھی, بالکل ویسے ہی یہ دوبارہ بن گئی ہیں. جو تھوڑا بہت ان میں میچورٹی آئی تھی 2008 چارٹر آف ڈیموکریسی کی, وہ ختم ہو گئی ہے. اسی لیے ہمارا میڈیا کا یہ رول ہے کہ ان کو یہ یاد دلائیں کہ ملک کا کیا حال ہے, اور اگر اسی طرح ملک چلے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, نہ ان کے لیے کچھ بچے گا, اور جو باہر بیٹھے ہیں پنڈی میں ان کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں متفق ہوں کہ میچورٹی نظر نہیں آ رہی, باوجود اس کے کہ اتنی مار پڑی ہے, دہائیوں سے مار پڑی ہے. لیکن میں اپنا ایک تجزیہ بھی بصدر احترام میں شامل کروں گا کہ جو پاور پالیٹکس, جو آفٹر عمران خان جو پاور پالیٹکس آ گئی, تو شاید اس کی وجہ سے ان کو اپنے وہ 2006 کی سی او ڈی جو ہے اور وہ جو تصفیہ تھا, وہ میرے خیال میں پیچھے تھوڑا سا ڈالنا پڑا یہ ان چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرا تجزیہ ہے. یہ میں عمران خان کے آنے سے ان کو بھی بیچاروں کو وہی پرانے ڈگر پہ چلنا اس کی مجبوری بن گئی. جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ پولیٹیکل امیچورٹی نظر آتی ہے جو پرانے وہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے جو ہمارے جو اقتصادی معاملات ہیں اور جو خطے کے حالت, دہشت گردی ایک بہت بڑی افریت ہے, ان سے نمٹنے کے لیے پولیٹیکل گراؤنڈ پہ
اس طرح کی چیزیں کتنی ضروری ہے اور کتنا ہونا چاہیے جلد یہ ان حالات میں جیسے پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ ٹکاؤ ہو جائے. اور بالکل دیکھیں میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں, لیکن جب آپ کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جتھے لے کر اٹیک کرے وفاق کے اوپر, کیا شو کرے گا وہ؟ بالکل وہ ٹھیک بھی ہو, مان لیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر وہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہے تھے وہ ٹھیک تھی, مان لیتے ہیں, لیٹس پوز. لیکن وفاق کی اس کے کیپٹل کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اٹیک کرے گا تو کیا آپ اس کو پولیٹیکل اممیچورٹی کی ہائٹ نہیں کہیں گے؟ میرے خیال یہ ایک پیک پوائنٹ تھا اور پی ٹی آئی کو اب یہ سوچنا پڑے گا. اور دوسری جو اہم بات, میں ڈاکٹر صاحب سے متفق ہوں, اگر آپ روٹ میں جا کے دیکھیں تو پی ایم ایل نون کی جو روٹ میں ہے وہاں پہ بھی فوج تھی. پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کو کون لے کے آئے تھے؟ اگر آپ جائیں گے تو 75 سال کا پلک, ایوب خان لے کے آئے تھے نا. صحیح بات, درست ہے. اس کے بعد لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے چیزیں سیکھ لیں, ایک پولیٹیکل ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اب پی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ آرم فورسز جی کچھ جرنیل ان کو لے کے آئے, مان لیتے ہیں, حالانکہ ایک ڈفرنٹ رائے ہے, چلو مان لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انف از انف. اب ان کو وہ چھکے دائروں سے ان سے نکلنا. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آ گئے ہیں, اب اپنے جو جتھے ہیں ان کو وہاں پہ رکھیں, پیٹرول بم کی سیاست بند کر دیں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بالکل سمجھ کے آپ آگے چلیں. جو آپ نے بات کی اقتصادیات کی, یہ جڑے ہوئے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو کہیں جا کے فارن انویسٹرز یہاں پہ آئے گا. اور فارن انویسٹر سے پہلے آپ کے جو کیپٹل کی فلائٹ ہے, بنگلہ دیش میں لوگ بھاگے ہیں, ملائیشیا میں لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ اکتوبر میں ملائیشیا میں گیا, وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں کچھ لیکچر تھے, تو وہاں پہ لوگوں نے, نوجوانوں نے سوال کر کے دماغ خراب کر دیا میرے ساتھ جو پیرنٹس ہیں. کیونکہ حضور والا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے انویسٹ کریں ایز اے ریپریزنٹیٹو, یا آپ میرا جو ایک تھا وہاں پہ, تو آپ کے اپنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, درخواستوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ حضور والا ہم نے یہاں پہ فیکٹر لگانی ہے, کون نہیں. آپ پہلے ان کی فلائٹ تو بند کریں. کلاسر صاحب, یہ جتے والی اسٹریٹجی اور اس کی ناکامی اور یا کامیابی جو بھی ہے, اس پہ بات کریں گے, اس پہ سوال ہے ابھی, لیکن ایک بریک لینی ہے. کتن کو یہ اڑ کے شانتے بریک دمیروس ترازوخ پروانا خوڑان دی بوزو مونگا سرو سے. تن کو بیر تہر کلے ہوئی تاستا. جی کلاسر صاحب, بریک سے قبل آپ نے کہا کہ جتے لے کر آنا اور اس طرح کی چیزیں, یہ تو کون سی مطلب سیاسی میچورٹی ہے اور یہ کون سا طریقہ کار ہے. تو یہ تو دیکھ لیا ہم نے کہ ہمارا سسٹم الحمدللہ ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں, یا پھر حالات کی ستم ظریفی ہے, یا ہم جینوائنلی ہمارا سسٹم ریوائیو ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جتوں والی پالیٹکس, اس کو خیر بعد کہنے کا ٹائم ہے. 26 نومبر والا جو ہوا ہے, جو فائنل کال تھا, اور آپ یقین جانیے پرسنلی میں بتا دوں آئی واز افریڈ, میں ہل گیا تھا کہ حالات میں نے دیکھے, جو 120 فٹ کے کنٹینر اور مطلب ایک بائک گھسانے کی جگہ اسلام آباد میں نہیں تھی, اور وہ والی چیز جب ناکام ہو گئی تو پھر تھوڑا سا ہم نے سانس لیا کہ چلے اب میرے خیال میں جتا بندی اور یہ جو چڑھائی والی پالیٹکس میرے خیال کہ اس کو اینڈ ہونا چاہیے. اور اس پہ صرف پی ٹی آئی کو الزام نہیں دینا چاہیے, یہ سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سارے سٹیک ہولڈر ہیں, ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے. آپ نے درمیان میں ایک بات کی ہے کہ حضور والا اقتصادیات, جی بالکل, آپ اقتصادیات کی جب بات کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی آپ کے ملک میں ہو تو آپ کا تو کیپٹل نکلے گا, تو باہر صرف ایف ڈی آئی کیسے آئے گی وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ صرف جو ہے نون یا اس کا تو نہیں ہے, سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, ان جتھوں کی سیاست کو بند کرنا پڑے گا. اور یہ جو ایک عوام کے لیے بھی ایک میسج ہے, خدا کے لیے آپ یہ بند کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لٹیرا اچھا ہے اور آپ کا لٹیرا جو ہے نا وہ لٹیرا ہی ہے. سارے آپ خدا کے لیے آپ تھوڑا سا بی وائز, اور اپنے ملک کے متعلق ہمیں سوچنا پڑے گا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب آپ نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا دیا وہاں پہ, فورسز کو بٹھانے میں کوئی وہ زیادہ نہیں ہے, جبکہ اب وہ بات وہی ہے کہ اب ہمیں کمبل نہیں چھوڑتا. یہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں, کوئی ڈگی میں بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی دن دناتا ہوا پھر رہا ہے, کوئی اپنے نام لکھوا کے گیٹ نمبر 4 سے جا رہا ہے. تو اس چیز کو آپ کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہے کہ آپ کو فورسز بھی تو آپ کی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ بارڈرز کے اوپر, آپ ان کے ساتھ بٹھائیں. دے آر اسٹیک ہولڈر. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی
ان کو کانفیڈنس آئے گا، ان کو کانفیڈنس آئے گا تو آپ کی سرحدیں ٹھیک ہوں گی. اور یقین جانیے کہ جس دن یہ ایسا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اوور نائٹ ہم سپر پاور بن سکتے ہیں. اسٹیبلٹی کی جانب آپ کا ایک فرسٹ سٹیپ تو ہونا چاہیے نا. بالکل. آپ کا اپنا کیپٹل فلائٹ رکے گا تو اس کا مطلب ہے باہر سے لوگ بھی آئیں گے، تو آپ کو فرسٹ سٹیپ لینا پڑے گا اور گورنمنٹ کو ہی لینا. ویسے اسٹاک ایکسچینج کا جو ریسنٹ سرج ہے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب نہیں تھا، آپ سے تھوڑی سی میں وہ کہتے تھوڑا سا میں دھوکہ دے رہا ہوں آپ کو کہ سوال اکانومی پر لا رہا ہوں، لیکن یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے دیکھ لیا تو یہ موجودہ جو انتظام ہے، تو کیا یہ پاکستان کی جو اقتصادی معاملات، یہ پولیٹیکل تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چلے جیسا بھی ہے لولا لگنا نظام ہے، لیکن یہ اقتصادی جو بحران ہے اس کو ختم کرنے میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ، جس کے جو 4 سال رہتے ہیں، 3-4 سال جو ابھی تو ہاں بالکل سال پورا ہونے کو ہے اگلے مہینے، تو 4 سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان حالات سے نبرآزما ہو جائے گی شہباز شریف کی سربراہی میں؟ دیکھیں جی، اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو چاہیے اکنامک سٹیبلٹی پہلے. بالکل. کہ جی انفلیشن تھوڑا کم ہو جائے، فورن ریزروز آپ کے گرنے سے رک جائیں وغیرہ وغیرہ. مگر اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں آ سکتی، یہ تو آپ نو ڈاؤٹ. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے بغیر نہیں آ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. بالکل. یہ اگر آپ امید کریں نا کہ انلیجیٹیمیسی ہو پولیٹکس میں اور پھر بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، وہ پاکستان جیسے ملک میں تو کبھی نہیں آ سکتی. چائنا میں ہو سکتا ہے آ جائے، مگر پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، اس قدر ان گورنیبل ہے کہ اس میں جو ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے اکنامک گروتھ نہیں آئے گی. ابھی صرف اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے اور وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ جائے. یہ کوئی نہیں ہے کہ جی بڑی کوئی ترقی کی راہ پہ پاکستان شروع ہو گیا ہے، صرف یہ اکنامک کرائسس تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. فورن ریزروز نہیں گر رہے، آپ کے انفلیشن جو ہے اب وہ تھم گیا ہے. مگر جو گروتھ جو آپ کو لانی ہے نا، اس کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں وہ ابھی حکومت نے کوئی نہیں لیے. جس قسم کی آپ کو ریفارم چاہیے اسٹیٹ انٹرپرائزز کی، پاور سیکٹر کی، بیوروکریسی کی، ایک نیا اکنامک ویژن لانے کی، وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب وہ کیسے ہو؟ آپ نے پچھلے 1 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے وہاں پہ ایک دماشوکڑی مچی ہوئی ہے، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، روز کے روز جو ہے نا یہ جھنڈے پاڑے جا رہے ہیں جب، اور کوئی دوسری بات ہوتی نہیں ہے. خان صاحب کو رہا کرو تو گولی کس نے چلائی، اور وہ پلے کارڈ لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے صاحبان جو ادھر موجود ہیں. تو ان حالات میں کیسے تھوڑا سا مطلب مجھے اتنا وہ کہتے ہیں کہ قنوطیت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن حقائق یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈران صاحبان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ حساسیت نظر نہیں آتی جو کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے ہے اس ملک کے لیے، کہ مطلب خدا کرے کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، یہ آپس میں بیٹھ جائیں اور مسائل کا حل نکالے تاکہ اقتصادی بحران ٹلے، تاکہ لوگ تھوڑا سانس لیں. لیکن بدقسمتی سے اپنے ان لیڈران میں، جسے ہم پشتو میں مشران کہتے ہیں، ان میں سے بڑا فقدان نظر آتا ہے بدقسمتی سے. جی بالکل، یعنی یہ کلاسرا صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جتھے وغیرہ لانا یہ سب ٹھیک نہیں ہے. آپ کریں ڈیمونسٹریشن مگر پیسفل، مگر اب وہ چیز تو ختم ہو گئی نا. اب تو وہ مذاکرات کی جو ٹیبل ہے اس پر آ گئے ہیں اور اپنی شرائط بھی بہت کم کر لی ہے. تو اب جو ذمہ داری ہے نا وہ حکومت کی ہے، کیونکہ حکومت کو جو ہے ڈیلیور کرنا ہے، حکومت کو جو ہے ملک کو سنبھالنا ہے. اور وہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی بیسڈ آن پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہ ہو. بیسڈ آن پولیٹیکل لیجیٹیمیسی، بڑا اچھا آپ نے ٹرمینالوجی مجھے ملی یہاں پہ، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. باقی یہ تو ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کلاسر صاحب. لیکن آپ کو جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ کچھ لوگ ہیں حکومتی صفوں میں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات، جس کے لیے ہم نے بڑا اتنا دل کر دیا ہے، اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں، بیٹھ گئے ہیں ملک کے لیے، ملک کی خاطر ہم بیٹھ گئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈیریل کرنے کے در پہ ہیں. نام بھی اس نے لیے ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب کا، یا پھر 2-3 نام خواجہ آصف کا، ڈیفینیٹلی 2-3 نام اس نے لیے ہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں سسٹم کو. کیا درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے
صحیح. کیوں گورنمنٹ کے جو صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ کم سے کم جو ہمارے دن بچے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا بہتر ہم پرفارمنس کر جائیں؟ یا جس طریقے سے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ پھاڑے جا رہے ہیں، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، صحیح بات. ڈس کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو نہیں. ڈس کریڈٹ جو ہے تو یہ کون کیا ہوتا ہے جب بھی ہاؤس میں جب آپ بات کریں کہ اسپیکر آف دا ہاؤس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگوں کو، سو کارڈ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کیا کریں کلاسرا صاحب، ان کو اگر جس انداز میں آپ انٹری مار رہے ہیں آج کل وہ پلے کارڈ اس طرح اٹھائے کہ میرا خیال یہ ہے کہ سارے کا سارا ان کا ہنگامہ انہی کا اپنا ہے. گورنمنٹ کے صفوں میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ جرات کرے یا جو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو کہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ کر لے، یہ جب بھی آئے ہیں یہ لوگ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، کرپشن جو بھی ہے، میں ان کا حمایت ہی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم ایک اکانومک جو ایک پراسپیرٹی ہے اس کی جانب یہ قدم ضرور بڑھاتے ہیں. اب کوشش یہ کہ لوگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ یہ جو ایک اگر سٹیبلٹی آ گئی تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ گورنمنٹ کو. اور کبھی بھی اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ یہ کریڈٹ ان کے کھاتے میں جائے. میں نہیں مانتا ان کی سٹیٹمنٹ کو کہ جی گورنمنٹ کی صفوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ میں نے بڑی جگہ سنی ہے کہ کیوں نہیں کہیں گے وہ کہ پی ٹی آئی کے سب سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نائٹ میئر یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھیں، اکنامک اسٹیبلٹی. میں نے کہا یہ کیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے لوگ ہیں، ماں سے عمران خان صاحب کے معذرت کے ساتھ، اور باقی ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے باہر ہیں. اینی وے میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے. جس دن انہوں نے یہ دمادم مست کلندر بری صورتحال پلے کارڈ، خان صاحب کو کیوں باہر کریں؟ آپ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ایکسپلین تو کریں. خان صاحب کیا پولیٹیکل پریزنر ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے اوپر جو اس وقت ایلیگیشن ہے، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بتائیں گے آپ کو، ان سے ذرا پوچھیں ذرا کھل کے، ان کے اوپر کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے؟ یہ دس از ناٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ان کے اوپر کہا تو جا رہا ہے نا، ان کے ترجمانوں کو سنا ہے آپ نے کلاسرا صاحب کتنے صورت کے ساتھ اور کتنی مدلل انداز میں کہتے ہیں کہ 190 ملین کا ہو یا تو شاخانہ کا ہو یا پھر 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، ٹوٹلی پولیٹیکل. مجھے یہ بتائیں 9 مئی کو کس کے گھر سے پیٹرول، آپ کے گھر سے گئے یا میرے گھر سے وہاں پہ پیٹرول پمپ کریں؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. خان صاحب کو یہ ان کے جو ہے نا، اور ایک چیز آپ بھول گئے ہیں کہ یہ جو ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے جو جس یہ پارٹی ہے سب سے بڑے دشمن ان کے ہیں کہ سب سے پہلے اس پارٹی کو ڈسون کرنا پڑے گا. میں کسی کو ہیرو نہیں بنانا چاہتا کسی کا نام لے کے. ان کی پارٹی چلتی کس کے پیچھے ہے؟ صبح سویرے سے ٹرینڈ شروع ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ شروع ہو رہے ہیں. ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور والا وی آر اے فل فلیج پارٹی، میسو سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو. لہٰذا آپ ایک اچھی ایک اپوزیشن کا مظاہرہ کیجئے کہ جو ملک کے اندر سٹیبلٹی کے جانب فرسٹ قدم ہو، لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے. جس دن سٹیبلٹی یہاں پہ آ گئی اسی دن، ان کو 6 مہینے بھی کافی ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، یہ ان کو اس چیز کا علم ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے. لہٰذا یہ اپنی صفوں کے اندر غدار تلاش کریں کہ جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا آگے دور چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اچھا کلاسرا صاحب نے ایکسپلین کر دیا. یہ جو سپوائلرز کی، میں نے سوال سپوائلرز کے حوالے سے تھا، ڈو یو سی اینی سپوائلرز بوتھ سائڈ، پی ٹی آئی میں بھی جو کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے علاوہ بھی، کیونکہ صرف وہ مذاکراتی کمیٹی تو نہیں، اوور آل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیا اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سپوائلرز کو کوئی نظر آتے ہیں اور کتنے افیکٹو ہیں وہ؟ کیونکہ واقعتاً بعض بیانات اور بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. ایک تو خود پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب بانی خان صاحب کا وہ ٹویٹ بھی جب مذاکرات شروع ہو گئے تو ان کا ایک اتنا عجیب قسم کا ٹویٹ آ گیا کہ اس کو اردلی بنا دیا اپنا شہباز شریف صاحب کو، عاصم منیر صاحب کا، آرمی چیف صاحب کا. ان کو کہتا ہے کہ آپ کیا اس کے بیٹمین کی حیثیت. اس طرح کے ٹویٹ آ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہ ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ خان صاحب کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس موبائل ہے جیل میں، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. تو کوسچن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تو ہاؤ ڈو یو سی دو سپوائلرز؟ نہیں، سپوائلر تو میرے خیال میں دونوں ہیں. منسٹرز جو ہے بہت سارے وہ عجیب بیانات دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ٹیررسٹ پارٹی ہے. اگر عمران خان ان کو چور اور ڈاکو کہتا ہے غلط، وہ بھی غلط ہے بالکل. یہ اس کو ٹیررسٹ پارٹی کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. یعنی ان بیانات کو چھوڑے نا تو پھر ذرا سمجھ میں نہیں آتا کہ جی خواجہ آصف جیسے لوگ اور جو لوگ ہیں جو اس قسم کے ابھی بھی بیانات دے رہے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کی پاورز تو کم ہوں گی اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے. اسی طرح پی ٹی آئی تو اس قدر منتشر ہو گئی ہے نا کہ اس کا
پورا سٹرکچر ہی توڑ دیا گیا. اب یہی نہیں پتا کہ جی انچارج کون ہے. یوٹیوبرز بہت سارے بیٹھے ہیں, ان کا تو کام یہ ہے کہ جی اپنے پیسے بنانا. اب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے, وہ لائکس اور اس پہ جو ہے ان کو پیسے بن رہے, تو ان کی جو بیانات ہیں ان پہ تو آپ پی ٹی آئی کو نہیں بلیم کر سکتے. مگر ہاں یہ ٹویٹ کی بات میں نے سوال, سوری ڈاکٹر صاحب, یہ ٹویٹ کا سوال جو میں نے پوچھا اور یہ کلاسر صاحب نے بڑا ایک انداز میں کہا کہ کون کر رہا ہے, تو یہ اون کیوں کرتا ہے, ڈس اون کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کنٹرول میں آنا چاہیے, اس میں سے تو ایسی چیزیں نہیں نکلنی چاہیے. یہ اس چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں. تو بہرحال اب یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے نا دونوں سائڈوں کو لینے چاہیے. حکومت شروع کرے ایک گڈ ول جسچر, پھر پی ٹی آئی سے کہے یار اب تم ایک دو سٹیپس لے لو, پھر ہم ایک دو سٹیپس لیں گے. اس طرح جو ہے نا ایسکیلیشن کم ہوتا ہے, آپ لیڈر سے جو ہے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں. کچھ جو ہے خوش سگالی شروع ہوتی ہے, کچھ کانفیڈنس آتا ہے. اسی طرح جو ہے سارے مسائل جو حل ہوتے ہیں ایک سٹیپ میں جو ہے وہ سارے نہیں ہٹ جاتے, چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے جاتے ہیں. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں یہی جو ہے ان کو بھی کرنا ہوگا, اور یہ تھوڑا ٹائم لگے گا, کئی مہینوں میں جو ہے یہ جا کر یہ چیز ہوگی. تو حکومت کو اب جو ہے نا ذمہ داری حکومت کی ہے, ایک دو بڑے سٹیپس لے لیں. صحیح, شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیں, کوئی اس کی بڑی کاسٹ نہیں ہوگی, جب ان کا دل چاہے گا اس کو دوبارہ بند کر سکتے ہیں. وہ میچور فگر ہے, سب اس کو ریکگنائز کریں گے کہ ہاں جی اب یہ انچارج ہے. اب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون, ایک پریزیڈنٹ ہے, ایک سیکرٹری جنرل کچھ کہہ رہا ہے. تو کچھ ایک دو سٹیپس لیں, کیونکہ حکومت کا جو ہے نا دار و مدار زیادہ ہے اس چیز پہ کہ یہ کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی. کلاسر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں تشریف لائے. کتن کو داو زمونږ د نن ورځ پروګرام او تمه لرو چې دا وړومبی پروګرام انسایټ وید مبارک علي را روانو خپرونو کې به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. خدای پامان.